صاحب نے بات کی ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے. حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے شروع کی. یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے. 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم. تو آپ بھی ختم کریں. سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں. بولے تہجد ہے 8 رکعتیں اخپل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہے. اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہیں، 8 نہیں پڑھی ہیں. 8 کے بارے میں جو موطا کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. نمبر 1، موطا امام مالک کی تصنیف ہے. امام مالک خود بھی 8 کے قائل نہیں ہیں، وہ تو 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. اور کیوں قائل ہیں؟ اصل میں تو وہ بھی 20 ہی کے قائل ہیں، لیکن 16 رکعتوں کے کس بیس پہ قائل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے. باقی تینوں ائمہ 20 کے قائل ہیں. تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے، مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے. اس کا اضطراب کیا ہے؟ جو سند مضطرب ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہوں، لیکن مضطرب سند راوی کا اضطراب ہے نا، وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، تو اضطراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مضطرب کہہ کے اس حدیث کو رد کر دیا ہے. اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی، صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، ملیشیا میں، کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی یا تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں. 16، 20، 24 اتنی ملتی ہیں ہمیں، 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں، ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑھتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا؟ جب تراویح انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے تو رکعتیں بھی کس سے لی؟ حضرت عمر سے لی ہیں انہوں نے. تو امام شافعی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا، امام ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو، جو صحابہ تابعین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی نا، صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں 20 رکعتیں. تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے، آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو، نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے تو نبی نے تو 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دی نا. تو پھر ختم والی حدیث ابھی تو پیش کرو نا، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا. جماعت بھی آپ نے عمر سے لی تو رکعتیں بھی آپ کس سے لو؟ حضرت عمر سے لو. اب یہاں تک تو اہل حدیث کا جواب ہو گیا. اب ہمارا سوال جو غامدی صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو نبی نے پڑھ کے چھوڑ دی تھی، نبی سے تو ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کے لہٰذا یہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرو. تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے. ممکن ہے کچھ اسکالرز یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے، وہ فلاں فقیہ نے نہیں مانا، فلاں صحابی نے نہیں مانا، تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے. کچھ مسائل ہوں گے نکالے جا سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے، حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا، عثمان نے، علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عائشہ نے، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراویح کا انعقاد کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ حرمین میں پچھلے سال 10 رکعتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا 20 رکعت سے 1 رکعت کم ہوئی ہو. اب یا تو حضرت عمر نے کوئی نئی چیز گڑھی ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، غلطی ہوئی ہوتی صحابہ اسی وقت آپ کو ٹوک دیتے، نہیں ٹوکا. یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عمر نے بدعت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے پیغمبر کے عمل کو زندہ کیا ہے. جو عمل ختم ہو چکا تھا، بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، جماعت کا عمل ختم ہو گیا تھا، اور جماعت کا عمل بھی بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک امام کے پیچھے نماز کا عمل ختم ہو گیا تھا. ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح پڑھائی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے خود آنا چھوڑ دیا. صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں،
لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے کیا کر دیا؟ ختم. لہذا صحابہ نے اس کو زندہ رکھا. مسجدوں میں صحابہ آتے, ابو بکر کے دور میں تراویح ہوتی تھی, عشاء کے بعد لوگ مختلف قاریوں کے پیچھے جماعت کی نماز سے قرآن سنتے تھے. ان کے پیچھے اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں کہ سحری کے وقت میں جا کے ختم ہوتی تھی, عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی. حضرت عمر جب آئے, حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا ہے, ایک مسجد میں اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بدعت کہاں سے ایجاد کی. دیکھو رمضان کے علاوہ اگر یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا, حضرت عمر اس کو باقی رکھتے؟ حضرت عمر کہتے بھائی نفل نمازیں انفرادی پڑھو نا, یہ اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عشاء کی جماعت ہو گئی, اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, تہجد پڑھنی ہے انفرادی پڑھو. حضرت عمر کو اس پہ اشکال نہیں تھا اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب حضرت عمر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے, ثابت ہے. اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے, یہ اس موقع کی نہیں ہے, کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے, جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے 8 پڑھی ہیں, انفرادی پڑھی ہیں, تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو, انڈیویجولی پڑھو, جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے. وہ والی نہیں تھے جو بخاری کی 8 رکعتیں, وہ کتنی رکعتیں تھی اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے 20 رکعتیں, لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھیں. تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو, ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک. وہ کتنی شروع کروائیں؟ ایک روایت میں 8 ہے, دوسری میں 20 ہے. 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا, چاروں اماموں نے بھی لیا. 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی, صدیوں تک. پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی, پوری. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی تراویح نہیں ہو رہی. اس کے بعد اہل حدیث نے کیا کہا, کتنی ہوتی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے, کچھ علماء نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ 8 ہوتی ہیں, لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی, کیونکہ یہ بالکل شاذ قول تھا نا, اجماع امت کے خلاف قول تھا, تو اس کو رد کر دیا. علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے, انہوں نے کہا کہ ثابت 8 ہے, پڑھ بھی سکتے ہو. انہی کے بیٹے نے جو علماء تھے انہوں نے نفی کی, بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ قابل قبول رائے نہیں ہے. تو چند ایک ایسے گزرے, اب پریکٹیکلی اس کو علامہ نشا کشمیری نے لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں, 8 ہے کہ 20 ہے. پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں 20 ہی ہیں, لیکن اہل حدیث علامہ نشا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کا بھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا, لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں. خود علامہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے, آخر دم تک 20 ہی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب جا کے اس کو, تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے, ہم نہ کرتے, ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو 3 دن بعد چھوڑ دی تھی, وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑھے, لیکن صحابہ نے پڑھی, حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث کا اصل مطلب یہ تھا, صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی فرض نہ ہو جائے, مطلب سنت تو رہے, فرض نہ ہو جائے. تو صحابہ نے اس کی سنیت کو کیا رکھا, باقی رکھا. حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے, تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے, الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی, ایک مسجد میں ایک امام ہوگا. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے 20 ہی پڑھی آ رہی ہیں, جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہیں. ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم ہوئی ہو. اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا, اور اب 20 کے بجائے کتنی ہو رہی ہیں, 10 سال. تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں, دیکھو حرم والوں کو قرآن اور سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1400 سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی ہے, یا تو 1400 سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو غامدی صاحب تو تراویح کی شریح سے منکر ہے. اور کمال کی بات, ایک تراویح کے بارے میں ایک بڑی خاندانی بات میں اکثر یہ بھی کرتا ہوں, جس کو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بالکل ہی پی جاتے ہیں. بعض لوگ غلط جواب دیتے ہیں, اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے, میں نے نہیں دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو نام کیا دیا, تراویح. تبھی تمام محدثین تراویح کا باب قائم کرتے ہیں, قیام اللیل میں بھی لاتے ہیں, تراویح میں بھی لاتے ہیں الگ سے. کیوں نام دیا؟
یہ بھی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں، کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، اسٹے کرتے تھے. اسلاف، علماء دیوبند یا بریلوی نہیں، یہ کون تھے؟ اسلاف. تو اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا. تو اسلاف 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑا ریسٹ، پھر 4 رکعتیں. تو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہا گیا. کہ کیا کہا گیا؟ ترویحہ. تراویح جمع اقصا ہے، بہت سارے ترویحے، اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے نا. تو بہت ساری 4 رکعتیں، 8 رکعتیں تو 2-4 رکعتیں ہیں، اس پہ تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا. عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 افراد چاہیے، پلورل کے لیے. پلورل کے لیے اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا ہے اس کو. ترویحتین، تراویح نہیں کہا. تراویح جمع اقصا ہے. دیکھو مساجد جمع اقصا ہے، 2-3 مسجدوں کو نہیں، بہت ساری مسجدوں کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اسلاف ایک ترویحہ نہیں پڑھتے تھے، بہت سارے ترویحے تھے. تو اس نماز کو انہوں نے تراویح کہنا شروع کر دیا، بہت سارے ترویحے. تو وہ نہ 8 ہے نہ 10 ہیں. 10 میں تو 2 ترویح ہوں گے اور آدھا ترویحہ، 2 پورا ترویحہ ہی نہیں ہو رہا وہ تو. ٹھیک ہے نا. اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور سے ہٹو گے نا، یاد رکھنا بظاہر بڑے مضبوط دلائل آپ کو لگیں گے، لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو وہ دلائل کھوکھلے لگیں گے. امت میں جمہور امت غلط نہیں ہو سکتی. 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں، یہ اس امت کی خاصیت ہے. 4 کروڑ غلط نہیں ہو سکتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو آمدی صاحب کے تو بہت سارے، ان کے تو اور بڑی چیزیں مارکیٹ میں لائے ہوئے. تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار. تراویح رمضان کی رونق، اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تہجد تو رمضان ہو غیر رمضان سب میں ہے. تبھی عید کا چاند نظر آتے ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تہجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، فوراً نکال دیں گے. اگر وہ دلیل بخاری میں آتا ہے نبی نے تہجد جماعت سے پڑھی ہے، فوراً کیا کہیں بھائی گھر میں پڑھیے 2-4 افراد کے ساتھ. یہ 8-10 افراد نہیں ہیں، آپ نے نکلو پتلی گلی سے. تراویح گئی تو یہ تہجد نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے. اور میں نے، علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا، یہ حنفیوں شافیوں نہیں، اسلاف نے نام دیا ہے اس کو. یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا. نماز تھی الگ سے اسپیسیفک، جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون. بس دیکھا چلے گئے، اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جسے تم پڑھ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے. یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے. اسی پہ حضرت عمر تو حافظ تھے، ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ، یا الگ جماعت کرائیں اپنے گھر میں. تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو. آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا. دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے. تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون. جس نماز سے تم غافل ہو، جو نماز تم پڑھ رہے ہو، تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا مطلب؟ تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اس کا مطلب عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں؟ بولو نا، الگ کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا تو پتہ چل گیا کہ تہجد افضل ہے، تراویح کیا ہے؟ بولو، کم افضل ہے. تو خوب سمجھ لیں، بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، تاکید اس کی زیادہ ہے، ثواب تہجد کا زیادہ ہے. ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہیں، تہجد سنت موقدہ نہیں ہے، ثواب تہجد کا زیادہ ہے. لیکن تہجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو، سنت موقدہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو. ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراویح کی جماعت ملتی ہے، اور رمضان کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات، من قام رمضان من صام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، رمضان میں روزہ رکھے، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام، پتہ چلا وہ قیام جو رمضان، یہ قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو صحابہ نے اس کو تراویح ہی کو قرار دیا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سنت موقدہ ہے.
تو اصل فضیلت تہجد کی ہے, لیکن تراویح سنت موقدہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد سے زیادہ. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں. ایک خاص چیز میں تراویح کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تہجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے, آج لوگ تراویح میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی, قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراویح کی فضیلت تہجد سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہیں, وہ تہجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں, سمجھتا نہیں ہے نا کیا. تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو, عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں, تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا, تم ان اسکالرس کو سنتے ہو, تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تقویٰ ان سے زیادہ, انہوں نے صحابہ کی زیارت کی. امام شافعی نے تابعین کی زیارت کی, ان کا علم بھی زیادہ, ان کا تقویٰ بھی زیادہ. امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی امام احمد کے استاذ ہیں. امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی, جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. اتنے بڑے بڑے اسکالرز جن کو 99% دنیا نے فالو کیا ہے. تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں, ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یا آج کل کے اسکالرز کی؟ لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے, ہم حدیث کو فالو کریں گے. بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ, یہ گڑبڑ کر, یہ لفاظی ہے. ہم کہتے ہیں حدیث کی ایک ایکسپلینیشن ہے, ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں, ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے, ایک فلاں شخص کر رہا ہے, ایک فلاں مولانا کر رہا ہے, اور ایک ایکسپلینیشن ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے بالاتفاق. تو ہم اس عوام کو کہیں گے اس ایکسپلینیشن کو مانو جو چاروں امام کر رہے ہیں, ان کے فالوورز بھی زیادہ, اور اس دور میں فالو کیا جب علم کا دنیا میں غلبہ تھا. آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ, کہ جو جس نے فالو کرنا ہے نا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو فالو کرے, وہ آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرے. یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, کیونکہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے, ان کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آپ آج کل کے دور کے اسکالرز کو کیسے ان پر یعنی ان کے برابر لا سکتے ہو؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو پھر ہم چاروں اماموں کو کیوں فالو کریں, ہم ان سے بھی پہلے لوگوں کو فالو کریں. ان چاروں اماموں نے اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فقہ کو مرتب کیا, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے ہیں. ان چاروں نے عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر عمل کیا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں, انہوں نے مرتب کیا ہے فقہ کو. تو یہ بات 20 دفعہ بتائی جا چکی ہے, کھوپڑی شریف میں آتی نہیں. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا, آپ کے پاس ان چار اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ ایک ایسی جنگل ہے نا, ہر آدمی ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا, کوئی کتے کو حلال کرے گا, کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا, کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں, کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے, جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے, کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں مذہبی اسکالر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا, آپ کا سگا بیٹا موجود ہے, تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی. تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں, انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی, امت اسی پہ آ رہی, کہہ رہے ہیں بھائی 4 امام کیا ہوتے ہیں, حدیث دکھاؤ. تو چاروں اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت, کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی, انہوں نے فتویٰ دے دیا نہیں دوڑے گی, چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا, بھائی حدیث تو نہیں ہے, تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی صفا مروا میں, دوڑے گی. تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا, اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے, میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا, تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا, ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا انہوں نے, انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا, مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت میں نہیں لائے گی, ڈائریکٹ لیبل اچھا ہے, لیکن اس کا اصل میں مطلب پتہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے, جب تک مولوی لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے, جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے. تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو.
جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتوا لے آتا ہے, اسے کہا جائے کوئی ریفرنس دو کس فقی کا یہ فتوا, کہہ رہے ہیں فقہ شقہ کو نہیں ہم مانتے, فقہ شقہ کو نہیں, ہم فقہ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے, اب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی, اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی. میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی نہیں مانتی.